ڈاکٹر مروت صاحب، ڈونلڈ لو کا سٹیٹمنٹ سب سے پہلے تو رد عمل آپ سے چاہیے. انہوں نے تو کہا کہ سراسر جھوٹ ہے. یہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کے سامنے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ میری رائے میں اس بیان کی سبسیکوئنٹلی اسکروٹنی ہوگی. ماضی میں بھی امریکن کانگریس کے سامنے اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کے سامنے سرکاری ملازمین بے تحاشا جھوٹ بولتے آئے ہیں، اور ہر ایک سرکاری ملازم اس وقت کی حکومت کی پالیسیوں کا پابند ہوتا ہے. وہ ایکٹ کے تحت بھی پابند ہیں، حتیٰ کہ وہ ہاؤس کو بھی ڈسکلوز کرنے کا جو ہے پابند نہیں ہے. پھر ہوا یہ کہ جب سرکاری ملازمین اتنا جھوٹ بولنے لگے ہاؤسز کے سامنے، بالخصوص کانگریس کے سامنے، تو ایک ایکٹ متعارف کرایا امریکہ میں، اور اس کو کہتے ہیں فالس اسٹیٹمنٹ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ 1996. اس کے دفعہ 1001 کے تحت یہ جو آج کا بیان ہے، اور سبسیکوئنٹلی اس کے تحت پھر ہزاروں کی حساب سے سرکاری ملازمین کی پراسیکیوشن ہوئی، ان لوگوں کی جو بعد میں فورینسک ایویڈنس آئی یا لیٹر سٹیج پہ کوئی ایویڈنس آئی کہ فلاں ملازم. سر، یہ ایوان نمائندگان کے سامنے ٹیسٹمنی ہے، اور اس کو جھوٹ بولنا ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشل کے لیے ایسے ہی ہے جیسے سپریم کورٹ کے سامنے آپ جا کے کہہ دیں تو آپ کو پتہ ہے سزا بعد میں کیا ہوگی. سپریم کورٹ میں روزانہ جھوٹ بولا جاتا ہے منوں کی حساب سے، تو وہ پھر پکڑے بھی تو جاتے ہیں. نہیں، کب پکڑے گئے؟ کس کو آج تک پاکستان میں پرجری کی بنیاد پہ سزا ہوئی ہے؟ یہ وہی شخص تھا جو رائٹر ہیں سائفر کا، اور اسی سائفر سے کہانی شروع ہوتی ہے. سائفر اسد مجید نے لکھا تھا، ہمارے سفیر نے ہمارے پرائم منسٹر کو. نہیں، سائفر جو ہے وہ میسج تھا ان حضرات کا جو ایمبیسڈر نے ٹرانسمٹ کیا سائفر کی شکل میں. مروت صاحب، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک امریکی آفیشل آئے اور ہمارے ہی سفیر کو کہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو بتا دو کہ تمہاری حکومت گر گئی تو ٹھیک ہے، نہ گری تو پھر ہم تمہیں چھوڑیں گے. نہیں، وہ تو پرائم منسٹر کے لیے تو نہیں تھا نا، وہ تو جنرل باجوہ کے لیے تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو چلتا کر دیں ورنہ نتائج کے لیے تیار ہو جائے. یہ اب ایڈمیٹڈ ہیں کیونکہ ہمارے ٹرائل اسی میسج پہ ہوئے ہیں، اسی میں ہمیں سزا سنائی گئی، اور آج اسی میں اپیل میں سماعت تھی. جن کے ووٹ سے یا جو پاکستان کے آئین کے تحت حکومت بنانے کے ذمہ داران ہیں، ان کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ان کو جا کے بتا دے کہ جی مجھے اس پاداش میں بھیجا جا رہا ہے. اچھا، بلال صاحب سے بھی پوچھیں. بلال صاحب، آپ فرمائیے، آپ کا کیا رہتا ہے؟ دیکھیے، جیسے آپ نے ابھی ابتدائیے میں کہا یا ابھی بات کرتے ہوئے آپ نے کہا، بالکل کمپلیٹلی آج ڈونلڈ لو نے ان کا بیانیہ پی ٹی آئی کا ڈسمینٹل کر دیا سائفر کا. جی، ڈمارش اظہر مجید کی ریکمنڈیشن تھی. جی، مگر اس نے اس ڈنر کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اس نے غیر سفارتی انداز میں یہ کہا ہے کہ اگر تو نو کانفیڈنس تمہارے یہاں ہو رہی ہے وہ تو کامیاب ہوگی تو پھر تو تمہیں معافی مل جائے گی. جو کنٹینٹ ہم نے دیکھے پڑھے ہیں، اگر نہ ہوا تو پھر تمہیں مشکل پیش دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ ٹپیکل کاؤبوائے جو سٹائل ہے نا امریکن کا، اسی انداز میں اس نے کہا ہوگا ڈونلڈ. مگر دیکھیے، سفارتی میں دیکھیے ہم بھی اکثر بطور ملک دیگر جگہوں پہ جا کے ہمارے فورن آفیسرز بھی، اور آپ بلا کے بھی امبیسڈرز کو دوسرے ملک میں بھی سفیر جو ہوتے ہیں وہ جا کے اعتراضات کرتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ میاں شہباز شریف کی جو حکومت پی ڈی ایم کی آئی تھی وہ انڈیجنس میٹر تھا. انڈیجنس یہ تھا کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ آپ کو 18 میں محبت سے لائی تھی، اس نے اس لڑائی کے بعد آپ کو اپنی محبت سے ختم کر دی، اس نے گرا دیا آپ کو. اسٹیبلشمنٹ ان کو لائی کیونکہ آپ سے لڑائی ہوگی. نہیں، دو باتیں ہیں. یہ جو ابھی انہوں نے آج جو غلط بیانی کی ہیں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز، اور یہ یاد رکھیں اور آپ کے بیان اس کو مارک کر لیں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ شخص اسی غلط بیانی کی پراسیکیوشن فیس کرے گا. اللہ کرے گا وہ اس کے ساتھ. اگر فرض میں آپ کی باتوں کے دوران نہ ہنس نہ ہوں، آپ کے مارچ 2000 میں عرض کرتا ہوں، مارچ 2000 میں نہیں، ایک منٹ میرے دوست دیکھیں، ہم اب بھی وکیل ہیں، میں بات کرتا ہوں، دس از ناٹ گڈ کہ آپ کی بات پہ کون ہے سر؟ میرا بھائی انسا ہے. اچھا، یہ مناسب نہیں ہے. نہیں، ہنسنا تو نہیں، خیر چاہیے، آرگومنٹ کر سکتے. ہاں، آرگومنٹ کر لے. یہ جسٹر دینا میڈیا پہ آپ کا نہ لگائیے. معذرت کے ساتھ، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی، نہ مجھے آج تک کسی شخص نے یہ شو میں یہ بات کی ہے. اتنی برداشت اب رکھیے، میں نے آپ کے بیان نہ انٹرپٹ کر رہا ہوں، مگر آپ کی بات کے اوپر میں اس کو پروسیس کر رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ ایسے میں بہتر ہے کہ پھر ہم نہیں کریں بیان، اور اپنی بات جاری نہیں. اگر اس طرح یہ میں بات کر رہا ہوں، آپ ہنس رہے ہیں، یا میں آپ کی باتوں میں بات آپ کو میری ہنسی کی آواز آئی ہے. چلے، ہوا بھی ہے تو آگے چلتے ہیں. مارچ 2021 میں سینٹ الیکشن، یوسف رضا گیلانی، آپ کے بندے ٹوٹ چکے. آپ بالکل مجھے محسوس ہو رہی ہے. نہیں، آپ اس طرح نہ کریں. آپ نے نامناسب بات کی، نہایت نامناسب بات کی. چلے، میرے خیال میں آپس میں گرمی اس طرح نہیں ہونی چاہیے. آگے چلتے ہیں. مارچ 2021 سینٹ الیکشنز، آپ کے بندے ٹوٹ چکے تھے. ہاں، ٹوٹ چکے تھے. کنہوں نے توڑا تھا؟ کنہوں نے توڑا تھا؟ جن کا کام ہے توڑنے کا. کس کا؟ اسٹیبلشمنٹ کا. تو پھر سائفر کہاں سے آ گیا اس میں؟ اس سے پہلے چیئرمین سینٹ کو کس نے بنایا تھا؟ کس نے بنایا تھا؟ آپ کو پتہ ہے، آپ کل کے نام لیں. آپ بولیں. یہ جو پاکستان میں یہ جو آج جس بیان کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، یہ شخص
میاں شہباز شریف کو اقتدار میں لانے والے محمد بن سلمان، جو بائیڈن کی انتظامیہ، وہ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان مزید رہے، بالخصوص اس وقت تک جب چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری ہونی ہے. یہ سارا گیم یہی ہے، 2 + 2 4 بنتے ہیں. باقی اس کے لیے آپ ادھر سے ناپیں یا ادھر سے ناپیں. اگر پہلے کسی بھی پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کے اقتدار تک رسائی حاصل کی ہے بحیثیت وکیل میں، اس کو کنڈیم کرتا ہوں اور برا سمجھتا ہوں. آپ کا خیال ہے 2018 میں آپ کو نہیں، میرا خیال نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. الزام ہے پی ٹی آئی پہ، لیکن اگر آپ مجھے کنونس کر سکتے ہیں، کوئی شہادت آپ دے سکتے ہیں. میرا خیال ہے آپ کراچی سے 14 سیٹیں نہیں جیتے تھے. میں آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اور آپ چلیں، میں آپ کی بات مان لوں گا، لیکن آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کہ ابھی میاں نواز شریف اپنی سیٹ جیتے ہیں. میں میاں نواز شریف کی سیٹ پہ تو یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ اس دفعہ آپ کی بہت ساری سیٹیں زیادہ ہو سکتی تھیں. جیسے کراچی سے 17 سیٹیں ہیں، وہ اس میں سے ہو سکتا ہے مور دین ہاف آپ کی سیٹیں ہوتی. پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں. لاہور سے آپ کی نشستیں زیادہ ہوتی ہیں، یہ بھی یقین سے 225 ہماری سیٹیں بنتی ہیں ٹوٹل ریزرو. نہیں، یہ نہیں میں کہہ سکتا، لیکن آپ کی نشستیں زیادہ ہوتی. 17 سیٹیں ایم کیو ایم کو دی گئی کراچی میں نے کیمپین کی ہے. کراچی میں آپ لوگ تگڑے تھے. میں عرض کرتا ہوں، پنجاب کی آپ حالت دیکھیں نا، گجرانوالہ دیکھیں، سرگودا دیکھ لیں، پھر یہاں پہ آ جائیں پنڈی کا. آپ کی حکومت کس نے گرائی ریالٹی میں؟ یہ سائفر آئی تھنک ساری حکومتیں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ گرا. سب سے بڑا بلال اظہر کیانی صاحب، جو سب سے بڑا اس وقت ایشو ہے ہمارے سامنے، وہ یہ ہے کہ جو 9 مئی کے بعد کی صورتحال ہے، وہ بذات خود بہت کڑوی گولی ہے، جس کو نگلنا آسان کام نہیں ہے. آپ آبادی کے بڑے حصے کو نہ ڈنڈے مار مار کے جیلوں میں ڈال سکتے ہیں اور نہ بغیر ثبوتوں کے مقدمے چلا سکتے ہیں. آج سپریم کورٹ کے سامنے امتحان کی گھڑی آئی ہے، اور سپریم کورٹ نے جو کچھ اس کے اوپر کہا ہے، اگر آپ نے وہ نئی نکات سنے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو تفتیشی ناقص ہے. کیا ریلی نکالنا سیاسی جماعت کا رکن ہونا یہ جرم ہے؟ کیا ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان کے اوپر وزیر اعظم کو غدار مان لیں؟ ملزمان کے خلاف کیا شواہد ہیں؟ سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر ہے؟ حمزہ کیمپ سمیت دیگر مقامات کے انہوں نے کہا کیمرے توڑ دیے تھے، تو وہ تو سی سی ٹی وی فوٹیج ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. ملزمان کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں، صرف پولیس کے بیانات ہیں. تو سپریم کورٹ اس کے اوپر غصے میں ہے کہ آپ کے پاس ایویڈنس کدھر ہے جس کی بنیاد کے اوپر اندر کر رہے ہیں. اور ایک دہشت گردی کی کلاس، پولیٹیکل ریلی اور دہشت گردی کو تفریق کرنا بہت ضروری ہے. دہشت گردی، بم دھماکہ، سوسائڈ اٹیک اور ایک پولیٹیکل ریلی، اس میں تمیز کرنا بہت ضروری ہے. جی، اب 9 میں جو آپ نے بات کی، دیکھیں پہلی بات وہ ہے پولیٹیکل ریالٹی ہیں. 6 کروڑ میں سے آدھے ووٹ ان کے ہیں. یہ دیکھیے، ہم آج بھی کہہ رہے ہیں 2 باتیں. پولیٹیکل ریالٹی ایک بالکل آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. 9 میں ایک ثانیہ ہے، اس کے اندر کچھ لوگ ملوث تھے. میری رائے میں، کافی لوگوں کی رائے میں، آئی تھنک عوام کی رائے میں، اس 9 میں کے واقعات میں دہشت گردی کے واقعات بھی ہیں. ریلی کر رہے ہو مروت صاحب اور آپ پکڑ لیں. میں آپ کو واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں جی، دیکھیے بالکل یہ تفریق ہونی چاہیے. 9 مئی کے اوپر مروت صاحب جو آج سپریم کورٹ نے سوالات اٹھائے ہیں، بڑے جاندار سوالات ہیں. آپ کے موقف کی اس میں تائید ہوتی ہے. آپ سوچتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے چل کے آپ کو یہاں سے انصاف مل سکتا ہے؟ 9 مئی پی ڈی ایم کا کیا درا ہے. 9 مئی ایک ڈھکوسلا ہے. 9 مئی کے نام پہ یہ جو ابھی گنوا رہے تھے شہداء کے یہ مجسمے گرائے گئے. ایک مثال دے کہاں پہ گرائے گیا، ایک بتا دے. کرنل شیر خان والا اگر یہ ثابت ہوا، آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں آپ کے کیمرے میں، اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کرنل شیر کا مجسمہ تھا، تو میں آپ کو آپ کی زبانی جرمانہ دوں گا. وہ ایف ریجمنٹ مردان میں جو مجسمہ لگا ہوا ہے وہ کرنل شیر خان کا تھا ہی نہیں.